ان الدین عند اللہ الاسلام۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ صرف 5 منٹ کا مدرسہ قرآن و حدیث کی روشنی میں۔ 3 ذوالحجہ۔ نمبر 1، اسلامی تاریخ۔ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ۔ آپ کا نام محمد اور والد کا نام اسماعیل۔ آپ بخارا کے رہنے والے تھے۔ آپ کی پیدائش اسی شہر میں 13 شعبان 194 ہجری میں ہوئی۔ بچپن ہی میں آپ کے والد محترم کا سایہ سر سے اٹھ گیا اور تعلیم و تربیت کے لیے صرف والدہ کا سہارا رہ گیا۔ بچپن میں ان کی بینائی چلی گئی تھی۔ والدہ کو بہت صدمہ تھا اور بارگاہ الہی میں آہوزاری کرتی تھیں۔ ایک رات حضرت ابراہیم علیہ السلام کو خواب میں دیکھا۔ وہ فرما رہے تھے کہ تیری دعا قبول ہوئی۔ صبح دیکھا تو بیٹے کی آنکھوں میں روشنی لوٹ آئی تھی۔ آپ بڑے ذہین و فطین۔ بچپن ہی سے حدیث سننے کا بے انتہا شوق تھا۔ اس کے لیے بہت سارے ممالک کا سفر کیا۔ کوئی حدیث سنتے تو فوراً یاد کر لیتے۔ چنانچہ خود فرماتے تھے کہ مجھے 1 لاکھ صحیح احادیث اور 2 لاکھ اس کے علاوہ یاد ہیں۔ اسی شوق و جذبے کی بنا پر اللہ تعالیٰ نے ان کو وہ دن دکھایا کہ لوگ آپ کو امیر المومنین فی الحدیث کے لقب سے یاد کرنے لگے۔ آپ نے تقریباً 23 کتابیں لکھی ہیں، جن میں سب سے بلند پایہ تصنیف صحیح بخاری ہے۔ آپ نے اس کتاب کو لکھنے میں تقوی و طہارت کا بے انتہا اہتمام کیا کہ جب ایک حدیث لکھنے کا ارادہ فرماتے تو پہلے غسل کرتے، 2 رکعت نماز پڑھتے، پھر اس کے بعد ایک حدیث تحریر فرماتے۔ اسی طرح 16 سال کی مدت میں یہ کتاب مکمل ہوئی، جس کو اصح الکتب بعد کتاب اللہ کا درجہ حاصل ہوا، اور یہ احادیث کے ذخیروں میں سب سے زیادہ صحیح ترین کتاب مانی گئی۔ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ 10 شوال 256 ہجری میں بعد نماز عشاء انتقال فرمایا۔ نمبر 2، اللہ کی قدرت، ہیرا اور کوئلہ۔ اللہ تعالیٰ کی قدرت دیکھیے، اس نے زمین کے اندر بہت سی دھات پیدا کر دی ہیں۔ ان میں سے پتھر کی شکل میں ہیرا اور کوئلہ بھی نکلتا ہے۔ سائنسدانوں کا کہنا ہے کہ ہیرا اور کوئلہ ایک ہی جنس کی 2 الگ الگ شکلیں ہیں، مگر وہ حقیقت میں کاربن ہیں۔ وہ کون سی ذات ہے جو کاربن جیسی چیز کو کبھی ہیرے کی شکل دے کر روشن اور چمکدار بنا دیتی ہے اور کبھی کوئلے کی شکل دے کر اسے سیاہ اور بدصورت بنا دیتی ہے؟ یقیناً اللہ ہی کی ذات ہے جو ایک جنس کی چیزوں کو مختلف شکلوں میں تبدیل کر دیتی ہے۔ نمبر 3، ایک فرض کے بارے میں، شوہر کے بھائیوں سے پردہ کرنا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، نامحرم عورتوں کے پاس آنے جانے سے بچو۔ ایک انصاری صحابی نے عرض کیا، دیور کے بارے میں آپ کیا فرماتے ہیں؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، دیور تو تمہارے لیے موت ہے۔ نمبر 4، ایک سنت کے بارے میں، رکوع میں ہاتھوں کو گھٹنوں پر رکھنا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رکوع فرماتے تو اپنے ہاتھوں کو گھٹنے پر رکھتے، ایسا لگتا تھا جیسے ان کو پکڑ رکھا ہو، اور دونوں ہاتھوں کو تھوڑا موڑ کر پہلوؤں سے الگ رکھتے تھے۔ ترمذی۔ نمبر 5، ایک اہم عمل کی فضیلت، خانہ کعبہ کو دیکھ کر دعا مانگنا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، 4 موقعوں پر آسمان کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں اور دعا قبول ہوتی ہے۔ ان میں سے ایک کعبہ شریف پر نظر پڑتے وقت دعا کرنا ہے۔ نمبر 6، ایک گناہ کے بارے میں، زمین ناحق لینے کا عذاب۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس نے کسی دوسرے کی ذرا سی بھی زمین ناحق لے لی، اس کو قیامت کے روز 7ویں زمین تک دھنسا دیا جائے گا۔ بخاری۔ نمبر 7، دنیا کے بارے میں سب سے زیادہ خوف کی چیز۔
रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मुझे तुम पर सबसे ज़्यादा खौफ इस बात का है कि कहीं अल्लाह ताला तुम पर ज़मीन की बरक़ात को ना ज़ाहिर कर दे। पूछा गया कि ज़मीन की बरक़ात से क्या मुराद है? रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, दुनिया की रंगीनी, उसकी खूबसूरती और ज़ेब व ज़ीनत। बुखारी। नंबर 8, आखिरत के बारे में अल्लाह और रसूल की इताअत का बदला। कुरान में अल्लाह ताला फरमाता है, जो शख्स अल्लाह और उसके रसूल के हुक्म पर चलेगा तो अल्लाह ताला उसको ऐसे बागों में दाखिल करेगा जिनके नीचे नहरें बहती होंगी। वो हमेशा इन बागों में रहेंगे और यही बहुत बड़ी कामयाबी है। सूरह निसा आयत नंबर 13। नंबर 9, तिब्बे नबवी से इलाज, जिनके असरात से हिफाजत। हज़रत खालिद बिन वलीद रज़ी अल्लाह अन्हु ने अर्ज़ किया, ए अल्लाह के रसूल, मुझे एक मक्कार जिन परेशान करता है। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये फरमाया, ये कलिमात कहो, आऊज़ु बिकलिमातिल्लाहि ताम्माति मिन शर्रि अलमी ला युजाविज़ु हुन्ना बर्रुं वला फाजिरुम मिन शर्रि मा ज़रअ फिल अर्ज़ि व मिन शर्रि मा यख़रुजु मिन्हा व मिन शर्रि मा यअरुजु फ़ी समाई व मा यंज़िलु मिन्हा व मिन शर्रि कुल्ली तारिक़िन इल्ला तारिक़न यतरुक़ु बिख़ैरिन या रहमान। चुनाचे वो सहाबी कहते हैं कि मैंने ये अमल किया तो अल्लाह ताला ने मेरी वो परेशानी ख़त्म कर दी। नंबर 10, कुरान की नसीहत। कुरान में अल्लाह ताला फरमाता है, ए ईमान वालों, अल्लाह की जानिब मंसूब चीज़ों की बेहुरमती ना करो और ना ही अदब वाले महीने की और ना इन कुर्बानियों के जिनके गले में कुलादा यानी कुर्बानी की अलामत के पट्टे पड़े हों, और उन लोगों की भी बेअदबी ना करना जो अल्लाह का फजल और उनकी रजामंदी तलब करने बैतुल्लाह जा रहे हों। सूरह माइदा आयत नंबर 2।